کو یہ مال و دولت سے نوازا ہے تو تمہیں ان کی مال و دولت کی فراوانی جو ہے یہ تعجب میں نہ ڈال دے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس مال و دولت کی فراوانی کے ذریعے ان کو میں عذاب دوں دنیا کی زندگی میں، اور ان کی جان نکلے کفر کی حالت میں، انکار کی حالت میں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، آپ سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں تو بہتر ہوگا، بالمقابل اس کے کہ آپ بنا سوچے سمجھے زندگی گزار کر چلے جائیں۔ اپنے اوپر رحم کریں، اپنے لیے بہتر فیصلہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ زندگی کے مقصد میں کامیابی کا راز۔ دیکھیں، یہ بات بہت آسان ہے، یعنی آپ ظاہر ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنے لیے، یعنی اپنے مقصد میں، یعنی انسان اللہ کو اگر منزل بنا لے تو اسے کامیابی کیسے حاصل ہوگی۔ یعنی یہی موضوع اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو زندگی میں تو ہم جب کامیاب ہوں گے جب ہم اللہ کی ملاقات کے اپنے آپ کو اہل بنا لیں، اور یہ طریقہ بہت آسان ہے۔ میں آپ کو گزشتہ نشست میں بھی یہی بتا رہا تھا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں اختیار دے دیا ہے زندگی گزارنے کا۔ تھوڑی توجہ، اللہ نے ہمیں بنایا اور پھر ہمیں اختیار دے دیا، امانتاً اختیار دے دیا، یعنی زندگی گزارنے کا اختیار دے کر ہمیں بھجوایا، اور پھر ہماری کامیابی کا نقطہ یہ ہے کہ اس اختیار کو ہم استعمال نہ کریں، یعنی زندگی اپنی مرضی سے نہ گزاریں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اختیار دیا ہوا ہے، لیکن اگر ہم زندگی کا وہ اختیار اللہ کا دیا کردہ، اللہ کا عطا کردہ اختیار ہم استعمال نہ کریں، بلکہ یہ اللہ کو واپس لوٹا دیں، اس اختیار کو اللہ پر بیچ دیں یا یہ واپس لوٹا دیں اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں گے تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے، بہت ہی آسان ہے۔ یعنی یہ دیکھیں، آپ سمجھنے کے لیے بھی یہ بہت آسان ہے۔ میں دوبارہ یہ دہرا دیتا ہوں، بہت اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، دنیا میں بھجوایا، یہ کائنات ہمارے لیے بنائی اور ہمیں اختیار دے دیا زندگی گزارنے کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا کہ دیکھو، جو اختیار میں نے تمہیں دیا ہے، تم زندگی اپنی مرضی سے مت گزارو، میں تمہیں بتاؤں گا زندگی گزارنے کا طریقہ، میں تمہیں بتاؤں گا۔ اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، کہ بھئی تم یہاں سے اترو، اے انسان زمین میں جاؤ، میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کیسے گزارو، ہدایت میں تمہیں دوں گا۔ تو جس نے ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری تو وہ کامیاب ہوں گے، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا، نہ غم ہوگا، اور جنت ان کے لیے ثابت ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس اختیار کو کسی انسان نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور زندگی اپنی مرضی سے گزاری تو یہ ناکام ہوگا۔ یعنی دیکھیں، دو ہی باتیں ہیں۔ یہ بات یعنی خاصی تفصیل سے بھی میں نے کی بھی ہے، لیکن یہاں آج میں مختصر طور پہ بتا رہا ہوں۔ توحید یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اللہ کی ہدایت کے مطابق گزاریں۔ لیکن اگر آپ اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مقابلے میں کسی اور کی بات مانتے ہیں، آپ کا نفس ہے، آپ کا معاشرہ ہے، آپ کی اپنی خواہشات ہیں، یا آپ کی اپنی مرضی ہے، جو بھی ہے، تو آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ اختیار میں وہ امانت جو تھی وہ آپ نے ضائع کر دی۔ آپ کسی اور کی اگر مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو اب آپ ناکامی آپ کی یقینی ہے، آپ جہنم میں جائیں گے۔ یہ میں کلیئرلی آپ کو بات بتا رہا ہوں
کیونکہ یا تو آپ ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے یا ہدایت کے خلاف زندگی گزاریں گے۔ ہماری آج کی زندگی جو ہے وہ اللہ کی ہدایت کے خلاف ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم تو اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، میں اور میری مرضی۔ آپ نے اپنی میں اپنے اوپر کتنی حاوی کی ہوئی ہے۔ ہم اللہ کے حکم سے بے نیاز ہیں۔ آج قرآن کو ہم چھوڑ چکے ہیں، اور یہ شکوہ آج ہمارے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ رسول قیامت کے دن اللہ سے شکوہ کریں گے کہ یا اللہ یہ میری کیسی قوم ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آج کا مسلمان اللہ کی ہدایات سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہا ہے، یہ توحید کا قائل نہیں ہے، یہ مشرکانہ روش پر چل رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا تھا کہ تم ایسا نہ کرنا۔ بہرحال دیکھیں، ہماری تو بہت سی خامیاں ہیں ہم میں۔ ایک تو اللہ ہماری منزل نہیں ہے، پہلی ٹھوکر تو ہم نے یہاں کھا لی ہے، دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اس کے فائدے کو اور اس کے نقصان کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اور دنیا ہی کی طرف رخ پھیر لیا ہے۔ ہمارا قبلہ اللہ نہیں ہے، ہمارا رخ آج اللہ کی طرف نہیں ہے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے۔ ہم دنیا کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ بات بڑی خطرناک ہے۔ توحید کی میں نے آپ کو بات کی، شرک کی بھی میں نے آج کے جو بات ہے، دیکھیں اگر انسان، مختصر طور پہ میں آپ کو بتاؤں، شرک اور توحید، اگر انسان کی منزل اللہ ہے اور یہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے تو یہ بندہ مومن ہے، یہ توحید کا قائل ہے۔ اب یہ عملی طور پر صرف اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارے گا، اپنی مرضی کو چھوڑ کر یہ اللہ کی مرضی کے مطابق اگر زندگی گزار رہا ہے تو یہ بندہ مومن ہے۔ لیکن اگر یہ اپنے نفسانی خواہشات پر زندگی گزار رہا ہے، من چاہی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کا یہ رویہ جو ہے مشرکانہ ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ، دیکھیں شرک کیا ہے کہ آپ اللہ کے یعنی حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم ماننے لگے تو یہ شرک ہے۔ دیکھیں گناہ کا درجہ الگ ہے، وہ مومن سے ہوتا ہے گناہ، ہمارا جو رویہ ہے یہ باغیانہ ہے، یہ مشرکانہ رویہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں قرآن میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور یہ گمراہ ہو گیا ہے، اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، اس کے کانوں میں ڈانٹ ہے، آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں، ان کی مثال تو جانوروں کی سی ہے، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے آج کا کہ دیکھیں توحید واحد راستہ ہے کامیابی کا، اور شرک جو ہے ناکامی کا راستہ ہے، اور شرک کا رویہ اگر ہم اختیار کر لیں گے تو یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ دیکھیں ہماری منزل، ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے۔ ہم دنیا کے ذریعے یعنی دنیا کے حاصل ہونے پر خوشی محسوس کرتے ہیں، دنیا کے نقصان پر غم کرتے ہیں، یعنی اس کو محسوس کرتے ہیں یہ غم ہو گیا، یہ برا ہو گیا، یہ بہت برا ہوا، میرے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے ایسا ہم کہتے ہیں نا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں کامیابی اور ناکامی دنیا میں اس کا پتہ نہیں چلتا، اور نہ دنیا کے یعنی جو حاصل دنیا ہے اس کے ذریعے آپ کسی کی کامیابی یا ناکامی کا تعین نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، کہ آپ یہ فَلَا تُعْجِبُكَ کہ اے مومن، اے داعی، جو میں نے لوگوں کو یہ مال و دولت سے نوازا ہے تو تمہیں ان کی مال و دولت کی فراوانی جو ہے یہ تعجب میں نہ ڈال دے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا،
اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس مال و دولت کی فراوانی کے ذریعے ان کو میں عذاب دوں دنیا کی زندگی میں، اور ان کی جان نکلے کفر کی حالت میں، انکار کی حالت میں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، آپ سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں تو بہتر ہوگا، بالمقابل اس کے کہ آپ بنا سوچے سمجھے زندگی گزار کر چلے جائیں۔ اپنے اوپر رحم کریں، اپنے لیے بہتر فیصلہ کریں۔ دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو فائدہ دینا چاہتا ہے، لیکن فائدہ اور نقصان حقیقت میں تو دنیا کا نہیں بلکہ آخرت کا ہے۔ یہ بات بھی ہمیں سوچنی ہوگی، سمجھنی ہوگی۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم